اور آج سیکھیں گے کہ ہماری جو جنگ ہے، ہماری جو لڑائی ہے، تو جب اکثر لڑائی ہوتی ہے تو پھر صلح کی بات ہوتی ہے، کوئی صلح کرائے، کچھ کو قید ہو جاتی ہے، پھر ان کی ضمانت کرانی پڑتی ہے۔ تو آج اس تعلق سے سیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بہترین، یسوع جو ہے وہ ہمارا ضامن ٹھہرا ہے، یسوع ہمارا ضامن ٹھہرا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 7 باب، اور اس کی ہم پڑھیں گے 22 آیت سے خدا کا کلام پڑھیں گے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں۔ اس لیے یسوع ایک بہترین عہد کا ضامن ٹھہرا ہے، اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکے تھے، اس لیے وہ بہت سے کاہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے۔ اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہم نے پڑھا ہے کہ یسوع مسیح جو بہترین ضامن ہے، عہد کا ضامن جو ہے، عہد کے بارے میں اگر پڑھتے ہیں، جو پرانا عہد ہے، جو پرانا عہد نامہ جو ہے، اس پرانے عہد کے مطابق کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ عہد کے مطابق کوئی بھی شخص اپنے گناہوں سے ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پرانے عہد نامہ کے مطابق بائبل فرماتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، نجات کے لیے قربانیاں سال بسال ادا کرتے تھے، تاکہ اس عہد کو جو موسیٰ نے انہیں شریعت دی تھی، اس گناہ سے وہ چھوٹ جائیں۔ اور یسوع جو نیا عہد ہے، یسوع جو نئے عہد کا ضامن ہے، بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ اس نے ہماری ضمانت جو ہے وہ ادا کی ہے۔ اور ضمانت کے لیے اکثر اس شخص کی ضمانت ہوتی ہے جس کے پاس اپنی پراپرٹی آنر ہو، بانی ہو، اور جس کے پاس رجسٹری ہو، وہ ضمانت دے سکتا ہے، ادروائز کوئی شخص کسی کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا۔ یسوع ہی بے عیب برہ تھا جو جہان کے گناہوں کو اٹھائے لے جاتا ہے۔ بائبل کہتی ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے۔ یسوع بے عیب برہ جو نئے عہد کا ضامن ہے، اس نے خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ میری اور آپ کی ضمانت دے سکے، تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ اگر میں ساتھ نکالیں، بائبل میں لکھا ہے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 2 باب، اور اس کی اگر آپ پڑھیں گے 14 آیت سے پڑھیں گے، لکھا ہے کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکموں کے ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمام جو دور تھے انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری سنائی۔ یہ ضامن ہے، یہ اچھا ضامن دینے والا ٹھہرا ہے۔ یسوع مسیح جو نئے عہد نامہ کا ضامن ہے، وہ برے کا لہو جو ہے ہمیں تمام گناہوں سے چھڑاتا ہے، رہائی دیتا ہے۔ یسوع کے سوا کوئی ہماری ضمانت اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا، پر یہ بے عیب برہ جو خدا کا بیٹا ہے، لکھا کہ اس نے ہماری ضمانت ادا کی ہے اس رجسٹری سے جو آج بھی تازہ ہے۔ وہ برے کا لہو اس نے باپ کے سامنے
पेश किया, अपने आप को सलीब पर कुर्बान करके उसने अपने आप को कुर्बान किया है, हमारी जमानत दी है कि ये आइंदा गुनाह नहीं करेगा, आइंदा लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। मैं इसकी जमानत देता हूँ, इसे हमेशा आज़ादी दे दे, क्योंकि जहाँ खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। खुदा के पाक रूह के अंदर आज़ादी है, जिंदगी है, और हमेशा का ज़ामन जो है वो यीशु मसीह हमारा ठहरा है, और उसने अपने खून से हमारी ज़मानत दी है, उसने अपने लहू से हमें खरीदा है। उस बर्रे के लहू के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपना खून बहाकर, अपना लहू बहाकर हमें खरीदा है। यशायाह की किताब में लिखा है, और तेरा फिदिया देने वाला रब्बुल फाज़ यहोवा खुदा मैं ही हूँ। वो पुराने अहदनामा का जो ज़ामन है वो नए अहदनामा में आकर हमें छुटकारा देता है, रिहाई देता है, और यीशु जो है हमारा ज़ामन ठहरा है। कभी किसी कैदी ने ज़मानत नहीं दी, कैसा हो सकता है सलीम भाई? कैदी किसी की कैदी ज़मानत दे सकता है? क्यों? यीशु ने उस औरत को कहा, जब उस औरत को संसार किया जा रहा था, पत्थरों से मारा जा रहा था, तो यीशु अल मसीह मेरे आका ने कहा, इस पर वो पत्थर उठाए जो बेगुनाह है, जिसने गुनाह नहीं किया, जिसकी जिंदगी में गुनाह नहीं है, वो इसको पत्थर मारे। और बाइबल में लिखा है किसी ने भी उसके खिलाफ पत्थर ना उठाया, क्योंकि यीशु ही वाहिद बेअब बर्रा था। यीशु का लहू पाक है, वो आज भी सलीब पर बहता है, और पाक कलाम में लिखा है कि रूह जो आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है, उसका लहू आज भी हमारी शिफायत करता है। वो आज भी हमारी जमानत देने के लिए तैयार है। अगर हम उसके पाँव के नीचे आ जाएं, खुदा के पैरों के नीचे आ जाएं, तो वो हमें रिहाई, शिफा, निजात, जिंदगी बख्शता है। क्योंकि सूरज, चांद, सितारों की हम परस्तिश नहीं करते, और गैर महबूदों के आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। वो बेअब बर्रा, वो ज़ामन जो हमारा ठहरा है, वो आज भी जिंदा था, जिंदा है, और अब्दुल्ला जिंदा रहेगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आमीन।